السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، پچھلے سبق کی ہی کچھ باتیں رہ گئی تھی، آئیے اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عالم کے تعلق سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عالم کتنے ہیں، یعنی دنیا کتنی ہے۔ حضرت مقاتل بن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم 80,000 ہیں، یعنی دنیا 80,000 ہے۔ 40,000 خشکی پر یعنی روئے زمین پر، جس پر ہم آپ بستے ہیں رہتے ہیں، اور 40,000 دنیا سمندر کے اندر ہیں۔ ایک دوسرے محقق ہیں وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ عالم 18,000 ہیں۔ ان دونوں کی باتوں کے بعد حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمانا ہے کہ عالم 80,000 ہوں یا 18,000 ہوں، ان باتوں سے کنارہ کش ہو کر ہمیں اس بات کا فیصلہ لینا چاہیے کہ عالم کا صحیح علم، یعنی دنیا کتنی ہے، اس کی صحیح جانکاری اور صحیح علم اللہ رب العالمین کے ہی پاس ہے۔ تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بس اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ عالم کی تعداد اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے۔ اس سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوا ہے رب۔ ناظرین کرام، لفظ رب کی گہرائی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین جو خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے، رب العالمین نے جب ہمیں روحوں کی دنیا میں رکھا تھا، آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو اللہ نے پیدا فرما دیا تھا۔ وہاں ہم روحانی دنیا میں تھے، تو روحانی دنیا میں روحوں کو پیدا کر کے رب العالمین نے تمام روحوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد یہ عہد و پیمان لے لیا کہ دنیا میں جانے کے بعد ہم تمہیں اسباب میں، ذرائع میں الجھا دیں گے، اور وہاں ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ رب تم دکان کو مانتے ہو یا میری ذات کو، رب تم اپنی علم و ہنر کو مانتے ہو، نوکری کو، ملازمت کو، کاشتکاری کو، یا رب حقیقی مجھے مانتے ہو۔ تو رب العالمین نے روحوں کی دنیا میں ہی ہم سے عہد لے لیا تھا اور فرمایا تھا تمام روحوں کو جمع فرما کر کے کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ ہم تمام روحوں نے بیک زباں کہا تھا، قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ معزز ناظرین، یہ عہد و پیمان ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد اسباب میں الجھ کر کے اس بات کو بھلا نہ دینا کہ رب حقیقی تمہارا رب العالمین، تمہارا خالق و مالک ہی ہے، دکان تمہارا رب نہیں ہے، کاشتکاری تمہارا رب نہیں ہے، ملازمت تمہارا رب نہیں ہے، نوکری، فنکاری اور ہنر اور تمہاری محنت اور جد و جہد، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ سب کے سب اسباب ہیں۔ مسبب الاسباب، اسباب کا پیدا کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو رب نے اسی دن عہد لے لیا تھا اور ہم نے اقرار کر لیا تھا کہ یقیناً کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلا سبق ہمیں یہی سکھایا گیا کہ تمہارا پالنہار اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو روحوں کی دنیا میں الستو بربکم، جسمانی دنیا میں آئے، اور جب ہم نے قرآن عظیم کھول کر کے دیکھا تو الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، جب سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی۔ ان تمام مقامات پر جو رب کا ذکر بار بار آ رہا ہے، یہ لفظ رب جو اللہ کے 99 صفات ناموں میں سے ایک نام ہے، ہمیں بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اسباب پر تمہاری نظر نہیں رہنی چاہیے، بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رہنی چاہیے۔ تمہارا پالنہار حقیقی، تمہارا خالق و مالک رب العالمین ہی ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم اس دار فانی کو الوداع کہیں گے، جب ہم اس کو چھوڑ کر کے یہاں سے جائیں گے اور اس رنگین دنیا کو، اس حسین دنیا کو اور فریب کار اور مکار دنیا کو چھوڑ کر کے جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے اور ہمارے جسم سے جب روح جدا ہو جائے گی اور جب ہم قبر کی دنیا میں پہنچا دیے جائیں گے، تو وہاں بھی ہم سے یہی سوال کیا جائے گا کہ من ربو کا، بتا تیرا پالنہار کون ہے؟ کیا پالنہار تو نے
دکان کو مانا تھا، مکان کو، کھیت کو، کھلیان کو، کاشتکاری کو، ملازمت کو، نوکری کو۔ رب تو نے کس کو مانا تھا؟ اپنے خالق و مالک کو رب مانا تھا، یا دنیا کے اندر جو اسباب ہے اس کو رب بنا لیا تھا؟ تو قبر میں بھی سب سے پہلا جو سوال ہوگا ہم سے وہ یہی ہوگا کہ تیرا پالن ہار کون ہے؟ ناظرین اکرام، ہمیں بھی ہمارے لیے بھی یہ ضروری اور لازم ہے کہ اسباب پر ہماری نظر نہیں رہنی چاہیے، بلکہ مسبب الاسباب جو ہمارا پالنہار ہر حال میں تھا، ہے اور رہے گا، اور تینوں زمانے میں اللہ نے بتا دیا۔ روحوں کی دنیا میں بھی بتا دیا کہ تمہارا پالنہار میں ہی ہوں، جسمانی دنیا میں آئے تو قرآن نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارا پالنہار رب ہی ہے، دنیا میں الجھ کر کے اپنے رب کو نہ بھلا دینا۔ قبر میں جائیں گے تو وہی سوال کیا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کو رب مان کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر، ہم کوئی نیک کام کر سکتے ہیں اور اللہ کی مدد کی بنا ہم برائی سے بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو رب العالمین ہم سبوں کو اپنا رب مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔